السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم جو ہے نا یہ عربی کی ریڈنگ کی پریکٹس کریں گے اور اس میں بہت سارے نئے نئے الفاظ اور جملے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو، پڑھو بابا۔ عائلة اسماعیل فی الحج، سمجھاتے بھی جاؤ آپ اسماعیل مجھے۔ کی فیملی حج میں، ہاں، عائلۃ یعنی فیملی۔ فیملی۔ ٹھیک ہے، چلے آگے بڑھتے ہیں جلدی سے۔ سافر اسماعیل مع والده ووالدته إلى السعودية لأداء فريضة الحج۔ ہاں، مطلب بھی سمجھا دو جلدی جلدی۔ اسماعیل نے سفر کیا، سافر یسافر سفر کرنا، باب مفعلہ سے ہے۔ سافر یسافر سفر کرنا، سفر کرنا، باب مفعلہ ہے یہ۔ اسماعیل نے سفر کیا اپنے والد کے ساتھ اور اپنی والدہ کے ساتھ سعودی، سعودیہ کا سفر کیا۔ سعودیہ کا سفر کیا، ہاں لأداء فریضۃ الحج، ہاں، حج ادا کرنے، فریضہ حج ادا حج، کرنے کے لیے۔ ہاں، حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے۔ ادا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں کہتے ہیں ادا کرنا، نماز ادا کرنا، حج ادا کرنا، تو عربی کا لفظ ہے ادا کرنا، ہے نا۔ لیکن یہ اس کا ماضی یہ جو ہے نا باب تفعیل ہے، یہ ادا یؤدی، ماضی مضارع کیا آتا ہے اس کا؟ ادا یؤدی تأدیتاً و اداءً، تو ادا مصدر ہے اس کا، ماضی ہے ادا، مضارع ہے یؤدی، اور اس کا مصدر آتا ہے تأدیتاً و اداءً، دو مصدر آتے ہیں اس کے۔ ٹھیک ہے، چلو، تو ادا مصدر ہے یہ، لے ادائے فریضۃ الحج، حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے سفر کیا اس نے اپنی والدہ اور اپنے والد صاحب کے ساتھ۔ چلو، وقضوا هناك أياما سعيدة۔ ہاں ہاں جی، قضاء کا کیا قضا یقضی کا مطلب گزارنا، اسپینڈ کرنا۔ اوکے، قضا یقضی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گزارنا، اسپینڈ کرنا۔ ہاں ہاں، وقضوا هناك أياما سعيدة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة۔ ہاں، اس نے وہاں گزارے، ان لوگوں نے، قضا جمع ہے نا، ان لوگوں نے وہاں گزارے اچھے دن، خوش، ہاں، بہترین خوشحال دن، بس ایامن سعیدتاً، اچھے دن گزارے وہاں پر۔ ٹھیک ہے، یومن کی جمع ہے، سعید کی جمع سعید، سعیدہ مؤنث ہے، ایام چونکہ جو ہے نا جمع ہے نا۔ چلو، مکہ بین مکرمہ مکۃ المکرمۃ اور والمدینہ مدینہ المنورہ، مکہ منورہ کے بیچ۔ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان انہوں نے ایک بہت اچھے خوشگوار دن گزارے۔ اردو میں کیا کہیں گے ہم؟ خوشگوار دن گزارے، پلیزنٹ ڈیز، دے اسپینڈ دیئر پلیزنٹ ڈیز۔ اچھا، قضوا أسبوعين في مكة، ہاں زاروا فيهما بيت الله الحرام، وقضوا أسبوعا في المدينة زاروا فيه المسجد النبوي۔ ہاں جی، تو قضاء کیا ہے یہ؟ قضا یقضی، قضا کیا ہے؟ قضاء کیا ہے یہ؟ اسپینڈ کرنا، ہاں، گزارنا، گزارنا، اوپر بھی پڑھا آپ نے، ان قضا لوگوں نے یقضی۔ گزارے، ہاں، قضا یقضی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گزارنا، اسپینڈ کرنا۔ ٹھیک ہے، ماضی مضارع اس کا قضا یقضی۔ ٹھیک ہے، قضا ان لوگوں نے گزارا۔ چلو چلو، ان لوگوں نے گزارے 2 ہفتے، ہاں جی، مکہ اسبوعین، دو ہفتے گزارے انہوں نے۔ ٹھیک ہے، مکہ میں 2 ہفتے گزارے۔ ہاں دیکھو، اسبوعین ہے نا، تو ہم نے اس سے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ آن عین جو مثنیٰ ہے نا، ڈول مثنیٰ ہے کہ نہیں، تثنیہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو عربی کے الفاظ جو کہ مثنیٰ یا تثنیہ جن کو ہم کہتے ہیں ڈول، تو یا تو آنے ہوتا یا تو آئینے ہوتا ہے نا۔ اعراب کی جس پوزیشن ہے ان کی، اعراب کی حالت کیا رہتی ہے؟ مرفوع۔ تو اسبوعان یہ مرفوع کی حالت ہے، اسبوعین یہ منصوب اور مجرور کی حالت ہے یہ۔ تو اسبوعین یہاں پر اسبوعین منصوب کہیں گے کہ مجرور کہیں گے اب یہاں پر ہم؟ کیونکہ عین جو ہے نا اسبوعین منصوب بھی ہے اور مجرور بھی ہے، تو اب یہاں پر منصوب کہیں گے کہ مجرور کہا جائے گا اس کو؟ یہاں پر منصوب کہیں گے یہاں پر ہم۔ کیا ریزن ہے مجرور نہیں کہیں گے منصوب کہنا ہے ہوگا یہاں پر؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ یہ مفعول ہے یہ، اور مفعول منصوب ہوتا ہے، مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یہ۔ قضا جو فعل ہے اس کا مفعول ہے یہ، اس کا مفعول بھی ہے۔ ٹھیک ہے، چلو آگے بڑھو۔ انہوں نے گزارے ہاں
مکہ میں 2 ہفتے. ہاں جی. زاروا فیہما ہاں بیت اللہ الحرام، ہاں اور ان لوگوں نے وہاں وزٹ کیا، ہاں. زیارت کی. فیہما، اچھا زارو ماضی مضارع اس کا زارا 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 یزورو. یزورو، زارا یزورو مصدر آتا ہے اس کا زیارتن. زارا یزورو زیارت. زیارتن. تو ماضی بھی یاد رکھنا پڑتا ہے کسی بھی فعل کا کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں؟ ماضی بھی، مضارع بھی، اور اس کا مصدر بھی، تاکہ جو ہے نا ہماری ووکیبلری بلڈ اپ ہو جلدی سے. تو زارا یزورو زیارتن، زارو ان لوگوں نے زیارت کی، وزٹ کی. فیہما ہیما یہ جو ضمیر ہے ہیما کی، یہ کدھر کس کے لیے استعمال ہوئی ہے؟ فیہما. مکہ میں. نہیں مکہ نہیں، کے لیے. ہما مؤنث ہے کہ ارے بھائی مثنیٰ کی ضمیر ہے، نہیں ہے، ڈوول ہے نا یہ. فیہما یہ ہما جو ضمیر ہے یہ کس کی ہے؟ یہ ڈوول کی ہے نا، کہ مؤنث کی ہے؟ ڈوول ہے نا. تو ڈوول کون سا لفظ ہے جس کی طرف؟ ہاں تو پھر وہی پوچھ رہا ہوں میں بھی نا. تو مکہ کیوں کہا آپ نے؟ چلو یلا. میرے مطلب مکہ میں اسپینڈ کی. فیہما یعنی فی ہذین الاسبوعین، ان 2 ہفتوں میں انہوں نے جو ہے نا زارو ان لوگوں نے وزٹ کی. فیہما یعنی فی ہذین الاسبوعین، ان دونوں ہفتوں میں. کہاں کی وزٹ کی؟ بیت اللہ الحرام، بیت اللہ الحرام کی. یعنی یہ 2 ہفتے جو مکہ میں رہے تو بیت اللہ الحرام کی یعنی مسجد حرام کی وزٹ کرتے تھے روزانہ. وہ ڈیلی صبح اٹھنے کا اور اپنا مسجد حرام جا کر جو ہے نا طواف کرنا، نمازیں پڑھنا، وہیں پر رہنا، گھومنا پھرنا، وہیں سے رہنا روزانہ. یہی کام حاجیوں کا کام کیا رہتا ہے؟ نکلے اپنے گھر سے، روم سے، ہوٹل سے، اور چلے مسجد حرام. صبح گئے تو شام میں آتے پھر وہ. تو وہی کام رہتا روزانہ، وہی کام. چلو یلا. وقضوا اسبوعا فی المدینتی، اور ان لوگوں نے 1 ہفتہ گزارا مدینہ میں. زاروا فیہ المسجد النبویہ. ہاں اس کے اندر انہوں نے جو ہے نا 1 ہفتہ مدینہ میں گزارا. زارو فیہ یعنی فی ھذا الاسبوع. فیہ کی جو ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ وہ اسبوع کی طرف، لفظ اسبون کے لیے استعمال اسبوعا. ہو رہی ہے. یعنی اس ہفتہ جو 1 ہفتہ جو مدینہ میں رہے تو ہفتہ بھر کیا کرتے رہے وہ؟ زارو فیہ، اس ہفتے بھر وہ کیا کرتے رہے؟ مسجد نبوی کی زیارت کرتے رہے. کلیئر ہے کیا؟ چلو. طاف اسماعیل حول الکعبۃ 7 اشواط. بس اتنے پڑھو آگے. ہاں اتنا ہی کرو پہلے. طاف اسماعیل حول الکعبۃ 7 اشواط. اسماعیل نے طواف کیا کعبہ کے ارد. کعبہ بس کعبہ کا طواف کیا. کعبہ کا حولہ یعنی گرد، اراؤنڈ. اراؤنڈ. حولہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے عربک میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ کسی چیز کے اراؤنڈ میں، کسی چیز کے گرد میں، ہے نا. تو طاف یطوف ہمیں پتہ ہے طواف کرنا، باب نصر ینصرو سے. طاف یطوف. ہاں طاف اسماعیل حول الکعبۃ 7 اشواط. اشواط شوط کی جمع ہے. شوط کہتے چکر کو، راؤنڈ کو. تو 7 چکر لگائے اسماعیل نے کعبہ کے. 7 اشواط 7 چکر. 7 چکر لگائے. وسعى بین الصفا والمروۃ 7 اشواط ایضا. ہاں اور اس نے جو ہے نا سعی کی. سعی کا مطلب دوڑنا ہے نا. سعی فتح یفتوں سے دوڑا، اور انہوں نے سعی کی. اردو میں بھی کہتے ہیں سعی کرنا. تو صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں ہم، دونوں پہاڑیاں ہیں یہ. تو صفا اور مروہ کی سعی کی. ہاں 7 چکر. یہاں پر بھی انہوں نے ہاں یہاں اس کے بھی 4 چکر لگائے. ثم شرب من ماء زمزم. پھر اس نے زمزم کا پانی پیا، یا انہوں نے آب زمزم پیا. اردو میں آب زمزم کہتے ہیں ہم. آب کا مطلب فارسی کا لفظ ہے آب. آب یعنی پانی. اور وہی لفظ عربی میں ماؤن استعمال ہوتا ہے. تو چاہے آب زمزم کہو یا چاہے ماء زمزم کہو، لیکن اردو میں زیادہ تر آب زمزم بولتے ہیں. اور کچھ لوگ زیادہ پڑھے لکھے آب زمزم کا پانی بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آب، حالانکہ آب کا مطلب ہی پانی ہوتا ہے نا. تو کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ آب کا مطلب پانی. آب زمزم کا پانی ہے نا. اور حجر اسود کا پتھر بولتے ہیں. حجر کا مطلب ہی پتھر ہوتا ہے. حجر کا مطلب ہی پتھر ہوتا ہے. پھر حجر اسود کا مطلب حجر اسود، تو حجر اسود کا پتھر بولتے ہیں. تو پتھر بھی ریپیٹ کر دیتے ہیں اس کو، حجر کو. تو بہت ساری یہ غلطیاں ہیں چونکہ لینگویج نہیں جانتے لوگ بیچارے نا. تو حجر اسود کا پتھر نہیں، بس حجر اسود. آب زمزم کا پانی نہیں، صرف آب زمزم. پانی کا مطلب ہی آب ہوتا ہے. آب کا مطلب ہی پانی ہوتا ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں تا قیامت تک. تا کا مطلب ہی ہوتا ہے تک، ٹل ڈومس ڈے. تا قیامت، قیامت تک یعنی. تو کچھ لوگ کیا بولتے ہیں تا قیامت تک. تو تا قیامت تک یہ بھی غلط ہے، صرف تا قیامت.
چلو فارسی کے الفاظ نہیں لوگوں کو پتہ ہے نا، بہت ساروں کو نہ عربی کے پتہ ہے، تو اس لیے غلطیاں ہوتی ہے، تو بتانا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں بولو، آپ آب زمزم کا پانی نہیں بولنا ہے، آب زمزم کہنا ہے، تا قیامت تک نہیں بولنا ہے، صرف تا قیامت بولنا ہے. تو یہ بولنا پڑتا، سمجھانا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے. یہ سب ہم سیکھنے سکھانے سے آتا ہے نا. علم کیسے پھیلتا ہے؟ بتانے سے پھیلے گا نا. ہم بھی ایک زمانے میں غلطی کرتے رہے ہوں گے بے شمار، ہمیں بھی کسی نے بتایا ہوگا لازماً. چلو شاہد اسماعیل حجاج الحجاج فی فی عرفات عرفات و منن. ومنى. ہاں وہ منن، ایسا دو زبر ہونا چاہیے، منن. منن. ہاں چلو. شاہدہ یشاہدہ کا مطلب مشاہدہ کرنا، دیکھنا، وٹنس کرنا، ٹو سی، ٹو واچ، ٹو لک، ہے نا. چلو اسماعیل نے حجاج کو دیکھا، حجاج پڑھا ہوا ہے ہم نے، حاجیوں کو حاجن کی جمع ہے یہ حجاجن. اسماعیل نے شاہدہ حاجیوں کو اسماعیل دیکھا الحجاج، اسماعیل نے حجاج کو دیکھا کہاں پر؟ فی عرفات ومنى. ہاں عرفات اور منی کے میدان میں دیکھا. عرفات اور منی یہ میدان ہے. چلو لقد جاءوا من بلاد كثيرة. کیا دیکھا اس نے؟ حجاج کو دیکھا عرفات اور منی میں. وہ کہاں سے آئے ہوئے تھے؟ لقد جاءوا، وہ آئے ہوئے تھے، من بلاد کثیرۃ، بہت سارے ملکوں سے آئے ہوئے تھے. کوئی کہیں سے آیا ہوا، کوئی کہیں سے آیا ہوا ہے. بلاد کیا لفظ ہے یہ؟ بلد ان کی جمع ہے. ہاں بلاد. بلاد کیا لفظ ہے یہ؟ بلد بلد ان کی جمع. چلو آگے پڑھو. الوانهم مختلفة ولغاتهم مختلفة. ہاں تو الوان کیا لفظ ہے یہ؟ رنگ. ہاں جی الوان لون کی جمع. لون کی جمع رنگ. ہے، رنگ کے معنی میں. پڑھو ترجمہ کرو. الوانهم مختلفة، ان کے مختلف رنگ تھے، ان کے رنگ مختلف ہیں. اور ان کی الوانہم زبانیں مختلفۃ مختلف یعنی ہے، رنگ جو حجاج مختلف دنیا ہیں. بھر سے آئے ہوئے وہاں پر، ہے نا، من بلاد کثیرۃ آئے ہوئے ہیں، دنیا بھر سے آئے ہوئے ہیں، تو ان کے رنگ مختلف ہیں. اور ولغاتہم مختلفۃ، ان کی زبانیں مختلف ہیں. لغت ان کی جمع لغات. ٹھیک ہے. اچھا مختلفۃ مؤنث کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ چونکہ لفظ الوان جو ہے نا یہ جمع ہے نا، اور جمع جو ہے نا مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے. عربک میں جمع جو الفاظ ہوتے ہیں خاص طور پر، ہے نا، جمع مکسر جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث کے حکم میں ہوتے ہیں. اس لیے مختلفن نہیں کہیں گے ہم، مختلفتن کہیں گے. چلو وقفوا جميعا. ینادون. ہاں وقفوا جميعا ينادون. ہاں وقفو، واو جو ہے نا یہ اور والا واو نہیں ہے. وقفہ جو ہے نا فعل کا لفظ، فعل کے اندر ہی ہے یہ حرف نا. وقفہ، وقفہ یقیفو کو مطلب کھڑے ہونا کہیں پر. ٹھیک ہے نا. وہ جو ہے نا یہ الگ سے وہ نہیں ہے، وہ وقفہ ایک ہی لفظ ہے، وہ ایک اسی لفظ. فعل معطل ہے یہ، وہاں حرف علت ہے کہ نہیں؟ تو جس فعل کے اندر حرف علت آ جائے وہ فعل معطل ہوتا ہے. تو یہ فعل معطل نہیں ہے. وقفو وہ کھڑے ہوئے، جمیعاً سارے کے سارے، ینادون آواز لگا رہے ہیں، یعنی سارے دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے وہاں پر. وقفو جمیعاً ینادون، وہ وہاں کھڑے ہو کر آواز لگا رہے ہیں، ندا لگا رہے ہیں. کیا ندا تھی وہ؟ پڑھو آگے. نادا ینادی، ینادون ماضی مضارع آئے گا اس کا، نادا ینادی مصدر آئے گا اس کا منادات. ٹھیک ہے. چلو کیا آواز لگا رہے تھے؟ ینادون مطلب آواز لگا، وہ ندا لگا رہے تھے، آواز لگا رہے تھے، پکار رہے تھے، پکارنا. چلو کیا پکار رہے تھے وہ؟ لبیک اللہم لبیک. ہاں لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. اللہم کا ترجمہ کرتے ہیں اے اللہ. ہاں جی صرف اللہم. قرآن میں دعاؤں میں بہت سارے اللہم اللہم اللہم. ہم کتنی دعائیں پڑھتے ہیں جن کے اندر اللہم آتا ہے. اللہم اغفر لی، ہے نا، اللہم. تو اللہم کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ اے اللہ، یا اللہ. اور لبیک، لبیک اس کا ترجمہ کیا جائے گا؟ میں حاضر ہوں. کا جانے تیرے دربار میں، تیرے حضور میں. کا جو ہے ضمیر ہے. اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، اے اللہ میں تیرے حضور حاضر ہوں، اللہ میں تیرے در پر حاضر ہوں. تو لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. یعنی پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں کہ اے اللہ ہم اپنے گھروں سے سفر کر کے تیرے در پر آئے ہوئے ہیں اللہ، ہے نا. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے وہاں پہنچنے کی. چلو اللہ اللہم آمین. چلو لا فرق بین الصغیر والکبیر والرجل والمرأة والعربی والأعجمی. ہاں جی. تو سارے کے سارے کھڑے ہوئے پکار رہے ہیں اللہم لبیک اللہم لبیک کر کے. لا فرق بین الصغیر والکبیر. پڑھو آپ ہی سمجھاؤ مجھے. کوئی فرق نہیں ہے، ہاں دیر از نو ڈفرینس. لا فرق، اور بڑے میں کوئی فرق نہیں ہے. نو ڈفرینس بٹوین چھوٹے میں، ہاں چھوٹے اور بڑے میں کوئی فرق نہیں.
والرجل والمرأة آدمی اور عورت میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. والعربي والأعجمی اور عربی اور غیر عربی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. عربی یعنی عرب، جو عربی ہوتا ہے عرب ہوتا ہے اس کو عربیون کہیں گے، اور جو نان عرب ہے اس کو اعجمیون کہیں گے. کیا کہیں گے ہم؟ أعجمي. اعجمیون. اعجمیون اور عجمیون بھی کہتے ہیں، عجمیون یا اعجمیون. تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عرب و عجم، ہے نا. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، نہ سمجھے ہم عجم والے. عجم یعنی جو نان عرب سے ہے. قرآن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، نہ سمجھے ہم عجم والے مگر لطف کلام آیا. یعنی قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے میں. یہ قرآن کی خوبی ہے، نہ سمجھتے ہوئے بھی انسان کو جو ہے نا اچھا لگتا ہے قرآن. ٹھیک ہے نا. تو اسی کے بارے میں فرمایا علامہ اقبال نے کہ نہ سمجھے ہم عجم والے مگر لطف کلام آیا. تو عجم جو ہے نا نان عربس کو کہتے ہیں. قرآن کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا اعجمیون. اعجمیون یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں. چلو آگے بڑھتے ہیں ہم. انتهت أيام الحج وعادت العائلة إلى بلدها. انتہا ینتہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جانا، ٹو بی اوور. انتہت ایام الحج، حج کے دن ختم ہوئے. انتہا ینتہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ختم ہونا، ختم ہو جانا. ٹھیک ہے. کہیں گے کہ ایگزام ختم ہو گیا تو انتہا الامتحان. کہیں گے میرا امتحان، ہمارا امتحان ختم ہو گیا، انتہا امتحاننا. ٹھیک. یا کہیں گے امتحانات ختم ہو گئے، دا ایگزامس آر اوور. دا ایگزامس آر اوور. عربی میں کیسے کہیں گے؟ دا ایگزامس آر اوور. انتہت الامتحانات. کیا کہیں گے ہم؟ انتہت الامتحانات، ہے نا. تو وہی ہے. تو انتہا ینتہی کا مطلب ختم ہو جانا، کوئی چیز، کوئی پروسیس، کوئی کام. ٹھیک ہے. تو انتہت ایام الحج، حج کے دن ختم ہوئے. وعادت العائلة إلى بلدها. ہاں. عاد یعود، لوٹ جانا، لوٹنا، واپس ہونا. رجع یرجع کے معنی میں آتا ہے. نصر ینصر ہے یہ. عاد یعود کون سا باب ہے یہ؟ نصر ینصر. عادت العائلۃ الی بلدہا، فیملی اپنے ملک واپس آئی، لوٹ گئی. ہاں. تحمل اور کس حال میں واپس آئی وہ؟ اپنے ملک. إلى الأهل والأصدقاء. ہاں. تحمل الہدایا، وہ لا رہے تھے گفٹ اور تحفے. حمل یحمل کا مطلب ٹو کیری، لانا، اٹھا کر لانا. حمل یحمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو کیری، کسی چیز کو اٹھا کر لانا. تحمل الہدایا یعنی العائلہ کے لیے استعمال ہوا یہ لفظ. تحمل وہ فیملی جو ہے نا اٹھائی ہوئی تھی یا لا رہی تھی گفٹ، ہے نا. گفٹ لا رہے تھے وہ لوگ بہت سارے. الی الاہل والاصدقاء، اپنے گھر والوں کے لیے اور دوست احباب کے لیے. ٹھیک ہے. اہل یعنی فیملی کے لوگ، اور اصدقاء یعنی فرینڈ سرکل کے لیے. تو دوست احباب اور گھر والوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے. اہل کا یعنی اہل یعنی اہل خانہ، اردو میں کہیں گے ہم اہل خانہ، اور دوست احباب کے لیے، عزیزوں کے لیے. ٹھیک ہے. گفٹ لا رہے تھے وہ لوگ ساتھ میں. چلو. اما اسماعیل فقد كان سعيدا وتمنى ان يزور مكة والمدينة كل سنة. ہاں جی. اور جہاں تک اسماعیل کی بات تھی، ہاں، تو جہاں تک اسماعیل کی بات تھی تو وہ تو بڑا خوش تھا. وہ تو فقط كان سعيدا، بڑا خوش تھا، وہ بڑا خوش تھا. اور وہ تمنا کر رہا تھا. تمنا یتمنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خواہش کرنا، ٹو وش سم تھنگ. خوش. تمنا یتمنا باب تفعل ہے یہ. تمنا یتمنا باب تفعل ہے یہ. ہاں. وہ تمنا، اور وہ تمنا کر رہا تھا. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تمنا. یہ اردو ہی کا، عربی ہی کا لفظ ہے جو کہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ تمنا یزورا، وہ خواہش کر رہا تھا کہ وہ وزٹ کرے، زیارت کرے مکہ کی اور مدینہ کی. ہر سال اس کی خواہش تھی کہ ہر سال مکہ اور مدینہ جایا کرے وہ، ہے نا. جانا، مکہ مدینہ جانا. اب مکہ جو ہے نا، دیکھو ایک لفظ بس یہیں پہ ختم ہوا اپنی بات. تو ہم اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر جو ہے نا نئی چیزوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. تو ہم نے تو الفاظ کو ایکسپلین کر دیا الحمدللہ. یہ ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے، دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں. دیکھیں یہاں پر ایک چیز چلتے چلتے بتا دیتے ہم. فی جو ہے نا حرف جر ہے، اور فی کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، زیر آتا ہے اس پر. لیکن فی کے بعد بھی جو مکہ پر زیر نہیں آیا ہوا ہے، فی مکتے یا مکتن نہیں ہے. کیا وجہ ہے یہ؟ کیونکہ یہ لفظ جو ہے نا مکہ غیر منصرف ہے نا، ممنوع من الصرف ہے، نہیں غیر منصرف ہے. اور وہ الفاظ جو کہ عربی میں غیر منصرف ہوتے ہیں ان پر زیر نہیں آتا ہے. زیر کی جگہ پر زبر یعنی فتحہ استعمال ہوتا ہے. تو اندر سے یہ جو ہے نا انٹرنلی تو مجرور ہے فی حرف جر کی وجہ سے، لیکن اس پر زیر نہیں لگتا کبھی بھی.
زبر ہی لگاتے ہیں، اس کو فتح ہی لگاتے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے غیر منصرف الفاظ ہے یہ، ہے نا. تو مکہ پر کبھی بھی زیر نہیں لگانا، فی مکتے فی مکتن نہیں کہنا کبھی بھی لائف میں، فی مکتا، ہے نا. مکتو مکتا مکتا، مرفوع حالت میں مکتو، منصوب میں مکہ مکتا، اور مجرور میں بھی مکتا، مکتے نہیں آئے گا کبھی بھی، ہے نا. اور لفظ مدینہ جو ہے نا یہ تو اس پر یہ سارے اعراب چلیں گے، المدینۃ المدینۃ المدینتی، تینوں اعراب چلیں گے اس پر. لفظ مکہ جو ہے نا غیر منصرف ہے صرف، ہے نا، یا تو پیش یا تو زبر، نو زیر نو کسرہ، ٹھیک ہے نا. نو تنوین نو کسرہ پڑھا ہے کہ نہیں ہم نے رول؟ غیر منصرف کا رول کیا پڑھا ہے ہم نے؟ نو تنوین اینڈ نو نو کسرہ. نو کسرہ. تو ہم اپنی بات کو یہ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.